السلام علیکم دوستو۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے وقت کے مقبول ترین سیاسی رہنما، سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی، اپنی ذہانت اور سیاسی چالوں سے سب کو مات دینے والے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین سول حکمران۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ کیسے ایک رات میں ہی بے بس قیدی بن گئے؟ کیا فوج پہلے ہی بھٹو کو ہٹانے کے لیے پر تول رہی تھی، یا پھر بھٹو خود طاقت کے نشے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے ہی زوال کی راہ ہموار کی؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ذوالفقار علی بھٹو سقوط ڈھاکہ کے بعد بچے کھچے پاکستان کے صدر اور سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے۔ جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ ایک طرف مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد فوج کا مورال ڈاؤن تھا، تو دوسری طرف بھٹو کی سیاسی مخالفت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ ایک طاقتور ترین حکمران کے طور پر سامنے آئے، کوئی ان کی طاقت کو چیلنج کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس صورتحال سے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا، اور فوج سے جو رویہ اپنایا اس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہی چند مہینوں میں بحریہ، فضائیہ اور آرمی کے 44 سینئر ترین افسران کو یہ کہہ کر برطرف کر دیا کہ یہ بہت موٹے ہو گئے ہیں اور ان کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیرینہ ساتھی جنرل گولوسن کو کمانڈر ان چیف بنایا، لیکن جب ان سے بھی دل بھر گیا تو گن پوائنٹ پر ان سے استعفیٰ لے کر جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف لگا دیا۔ بھٹو نے وفاقی حکومت کے ماتحت امن و امان قائم کرنے میں پولیس کی مدد کے لیے ایک اسپیشل فورس فیڈرل سیکیورٹی سروس بھی بنائی، جس میں اپنے من پسند اور ہم خیال لوگوں کو بھرتی کیا۔ FSF کو عام طور پر سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے نجی فورس ہی سمجھا گیا۔ فوج پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی نہ چھوڑا۔ بھٹو کو حکومت پر تنقید کرنے والی کمزور اپوزیشن بھی گوارا نہ تھی۔ ان کے نزدیک اپوزیشن کبھی ملک کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ ان کے دور حکومت میں کچھ سیاسی مخالفین کے ایسے قتل ہوئے جن کے قاتلوں کا کبھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان میں قابل ذکر جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر احمد، مسلم لیگ کے خواجہ محمد رفیق اور PP کے ہی ایک منحرف MNA نواب احمد رضا قصوری کے والد نواب احمد خان قصوری ہیں۔ بھٹو کے تکبر اور آمرانہ رویے سے ان کی اپنی پارٹی بھی محفوظ نہ تھی۔ انہوں نے ایک عشائیے میں ان کا دیر تک انتظار نہ کرنے پر صدارتی امور کے وزیر JA رحیم پر اتنا تشدد کروایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بھٹو اس آمرانہ طرز حکومت کے باوجود اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ ساری حکومتی مشینری ان کے گناہ و ثواب میں ان کے ساتھ تھی، اور اپوزیشن میں بھی کوئی ان کے قد کاٹ کا لیڈر ہی نہ تھا۔ اسی دوران 1976 میں جب جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت پوری ہوئی تو بھٹو نے 7 جرنیلوں کو بائی پاس کر کے اپنے تئیں ایک بے ضرر اور ان سے ڈرنے والے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف لگایا۔ آئین کی روح سے بھٹو حکومت کی مدت 14 اگست 1978 کو ختم ہونی تھی۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ PP دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بھٹو کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے حکومت کی مدت ختم ہونے سے تقریباً 1 سال پہلے الیکشن اناؤنس کر دیے، اور اس کی تاریخ 7 مارچ 1977 مقرر کی۔ بھٹو کے مقابلے کے لیے اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد نام کا ایک اتحاد بنایا۔ یہ بھٹو کا آمرانہ رویہ ہی تھا جس نے مذہبی، اعتدال پسند اور بائیں بازو کی مختلف الخیال پارٹیوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ ان تمام پارٹیوں میں ایک ہی بات مشترک تھی، اور وہ تھی بھٹو مخالفت۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ اسی دوران طاقت کے نشے میں بھٹو سے وہ غلطی ہوئی جس کی پھر وہ چاہ کر بھی اصلاح نہ کر سکے۔ ان پر بلا مقابلہ جیتنے کا جنون سوار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے مد مقابل امیدوار امیر جماعت اسلامی سندھ جام عباسی کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جاتے ہوئے اغوا کروا لیا، اور اس وقت تک غائب رکھا جب تک بھٹو کی بلا مقابلہ جیت کا اعلان نہیں ہوا۔ بھٹو کی پیروی میں ان کی پارٹی کے بہت سے سینئر ارکان اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی بلا مقابلہ جیتنے کے لیے یہی حربہ اپنایا۔ حزب اختلاف کے اتحاد PNA نے اس پری پولنگ ریگنگ کے خلاف
احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کو حکومت نے سختی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ احتجاج مزید پھیلتا گیا اور اسی پرتشدد ماحول میں 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے، اور جب اگلے دن ان انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 سیٹیں پی پی نے جیت لیں، جبکہ پی این اے کے حصے میں صرف 36 سیٹیں آئیں۔ اپوزیشن نے ان انتخابی نتائج کو یکسر مسترد کر کے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا اور 14 مارچ سے دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ رہی صحیح کسر چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد خان کے اس بیان سے پوری ہو گئی جو انہوں نے بی بی سی اور نوائے وقت کو ایک انٹرویو میں دیا۔ انہوں نے کہا، الیکشن کمیشن کے تمام تر انتظام کے باوجود ملک بھر میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کا ارتکاب کر کے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی سجی سجائی دکان لوٹ کر لے جائے۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی عذرداری کی سماعت میں سرگودے سے منتخب ہونے والے وفاقی وزیر حفیظ اللہ چیمہ کا انتخاب کالعدم قرار دیا اور ساتھ ہی بیان دیا کہ دھاندلی میں تقریباً تمام وزراء ملوث پائے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی انتخابات میں دھاندلی کی تائید کے بعد بھٹو مخالف تحریک میں شدت آ گئی، پورے ملک میں مظاہرے ہونے لگے۔ حکومت نے حالات کو سختی سے کنٹرول کرنے کی کوشش میں پورے ملک میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور تحریک کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اہم رہنماؤں کو حراست میں لے لیا، لیکن احتجاج کم ہونے کی بجائے اب تصادم کی صورت اختیار کر گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھٹو حکومت نے 22 اپریل 1977 کو کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اب ایک طرف اپوزیشن کا احتجاج اور حکومتی کارروائیاں تھیں تو دوسری طرف دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات بھی جاری تھے تاکہ اس سیاسی بحران کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حزب اختلاف اب بھٹو حکومت کا خاتمہ اور صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات چاہتی تھی، لیکن 1 مہینے کے مذاکرات کے بعد بھی دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کے فقدان اور شکوک و شبہات کی وجہ سے کوئی حتمی سمجھوتا نہ ہو سکا، اور جب پی این اے اور حکومت کی طرف سے 4 جولائی کو کسی حتمی معاہدے پر نہ پہنچنے کا اعلان ہوا تو پھر 5 جولائی 1977 کی رات بقول پروفیسر غفور احمد اور پھر مارشل لا آ گیا۔ پاکستان میں لگنے والے اس تیسرے مارشل لا کے بعد جو تبصرے انٹرنیشنل پریس میں شائع ہوئے ان سے بھٹو کے زوال کے اسباب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا، مسٹر بھٹو جو ملک کے واحد سربراہ سیاستدان ہیں، ان کو خود اس واقعے کا الزام قبول کرنا چاہیے۔ اپوزیشن والے تو سارے کے سارے کمزور سے لوگ تھے، انہیں بہتر انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ لاس اینجلس ٹائمز کے اداریے میں لکھا تھا، اس ہفتے پاکستان میں ایک بار پھر فوج کا جو عہد حکمرانی بحال ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ جرنیل حصول اقتدار کی ہوس میں ملوث ہو گئے تھے، بلکہ اس کا سبب سیاستدانوں کا باہمی انتشار و افتراق تھا۔ 8 جولائی 1977 کو دی بالٹی مورسن نے لکھا، معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تکبر اور ان کی ہٹ دھرمی نے آخر کار انہیں برباد کر ڈالا۔